اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1977 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 91 سے ہوتا ہے، 23/91۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات یہ چلی آ رہی تھی کہ جس سے پوچھئے وہ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن ذرا کھڑے ہو کے اس سے پوچھئے کہ یہ آپ مانتے کیا ہیں؟ یہ خدا کو مانتا ہوں اس کے معنی کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف اسی ایک بات پہ نہیں، یہ جو روزمرہ ہم اس قسم کی اصطلاحات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھئے گا کہ صاحب اس کا ذرا مفہوم تو بتا دیجئے۔ خدا کو مانتا ہوں، مسلمان ہونے کی دلیل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ نزول قرآن کے وقت میں ہی اگر لے لیجئے تو یہ اہل کتاب عیسائی یہودی وغیرہ خدا کو تو ایک طرف رہا، یہ تو خدا کو، رسولوں کو، ملائکہ کو، آخرت کو، کتابوں کو، جو آپ 5 اجزائے ایمان کہتے ہیں وہ تو ساری نہیں مانتے تھے۔ مشرکین کے متعلق آپ کہیں گے نا کہ وہ دوسرے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ مشرکین کے متعلق خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے تو کہیں گے خدا برساتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ کائنات کون عدم سے کس نے تخلیق کی، یہ کائنات کہیں گے خدا نے تخلیق کی۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مشرکین عرب جنہیں آپ یہ حجاز کے یا قریش یا جتنے بھی یہ قبائل تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، تو یہ تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے کا نام رکھا ہوا ہے، نبوت اور رسالت تو ایک طرف رہی، تو یہ عبداللہ وہ نام رکھتے تھے تو وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن شہادت دیتا ہے کہ مانتے تھے۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ آپ بھی کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں، اور قرآن انہیں دعوت دیتا ہے کہ یہ مانتا ہوں والی بات میں نہیں مانتا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے خود ہی بتایا کہ خدا کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کتاب کو زندگی کے ہر معاملے میں قول فیصل، حکم اور فیصلہ کرنے والا مانیے۔ یہ اگر مانتے ہو تو یہ خدا کا ماننا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ یہود اور نصارہ اور مجوس اور بت پرست اور مشرک اور کافر سب خدا کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو۔ اور اسی لیے جب اس نے اہل کتاب سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ، قریش سے کہا تھا، مشرکین سے کہا تھا ایمان لاؤ، تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، تم بھی ایمان لاؤ خدا پہ۔ وہ تو ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے خدا، لیکن جس سے پوچھئے وہ کہتا میں خدا کو مانتا۔ عزیزان من، جو کچھ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، جو کچھ آپ کہتے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ سنتے چلے جا رہے ہیں، جب تک کھڑے ہو کر اس پہ غور آپ نہیں کریں گے آپ دین تک تو نہیں آ سکتے۔ مذہب کی روش پہ تو چلتے جائیے گا آنکھیں بند کی۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اصرار و تکرار اس بات پہ تھا، مطالبہ یہ تھا، تقاضا یہ تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ یہ ہے خدا کا ماننا، اس طرح سے اگر خدا کو مانے تو پھر سمجھا جائے گا کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اسے حق پہنچتا ہے کہنے کا۔ ورنہ کہتے پھر یہ وہ خدا کہتا ہے ہم تو اس کو مانتے نہیں کہ تم خدا کو مانتے۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی بات لے لیجیے صاحب، ٹھیک ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ کہتا ہے یہ ان عیسائیوں کو لے لیجیے صاحب، خدا کو مانتا ہوں سب سے پہلے، آگے بڑھتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ کہیں وہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کہیں اسے خود خدا ہی بنا دیتے ہیں، کہیں تثلیث میں تیسرا حصہ خدائی کا، الوہیت کا اس کے لیے آتا ہے۔ تینوں چیزیں ان کی انجیل میں موجود، خدا کا بیٹا تو کہتے چلے آ رہے ہیں، خود خدا میں اور خدا ایک ہوں، وہ
انجیل جو ہے جون کی، اس میں ہے آئی اینڈ مائی فادر آر ون، میں اور میرا باپ، یعنی خدا کو وہ باپ کہتے تھے نا، ہم دونوں ایک ہی ہیں. تو وہ یہ ان کے عقائد تھے، اور انہیں قرآن مسترد قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کو ماننا ہے، غضب خدا کا. یہ کیا عقائد تم لیے بیٹھے ہو؟ پھر اگلی چیز ہے ماں کا نا ماں من الہ، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے. یہاں تک کے بعد تو آپ کہیں گے کہ چلیے آگے، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور پھر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جتنے مناظرے ہوتی ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اب تو وہ روش کم ہو گئی ہے. نہیں، مناظروں کے موضوع بدل گئے ہیں. وہ تو آپ نے ہوتے دیکھے ہیں نا گزشتہ 3-4 مہینے میں. وہ مناظروں کے موضوع مذہب کے جب ہوتے تھے تو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ اسی پہ ہوتا تھا، ابن اللہ پہ، تثلیث پہ، الوہیت مسیح پہ. اور مسلمان مناظر اس جو تو بے باکی سے ان کی تردید کرتے تھے، حق بھی تھا یہ، اور بڑے فاتحانہ انداز سے وہاں سے آتے تھے. ٹھیک ہے، کبھی اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر کے نینے کی جگہ ہوتا ہی ہے مذہب میں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اعتقادات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں؟ قرآن نے کہا تھا نا کہ وہ مسیح تو خدا کا عبد اور اس کا رسول ہے. آپ کے ہاں بھی خدا کا ایک عبد اور رسول، عبدہ و رسولہ کہتے ہیں نا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو وہ عیسائی اپنے رسول کو جو بنائے ہوئے تھی، اس کی تردید میں قرآن کہتا ہے کہ عبد اور رسول. آپ کے ہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اور رسول، یہ تو قرآن کہتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ان سے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا نا کہ وہ جو خدا ہے وہی مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے. بات نظری سی ہو جائے گی، میں ورنہ عرض کروں کہ ایک چیز عقیدہ پرانا تو چلا آ رہا تھا جاہلیت کا، اور اب بھی چلا آ رہا ہے. ایک تو ہوتا تھا اسے حلول کہتے تھے کہ وہ خدا نے اپنے آپ کو اس میں حل کر دیا ہے. ایک عقیدہ ہوتا تھا اوتار کا کہ وہ خود خدا ہی ہے جو اس طرح سے آ گیا ہے. عیسائی تو پھر بھی حلول تک ہی مانتے تھے. یہ جو عقیدہ ہے نا کہ خود خدا ہی آ گیا ہے رسول کی شکل میں، عیسائی نہیں یہ مانتے تھے. ان کا ایک چھوٹا سا فرقہ مانتا تھا. خیر سے مسلمان مانتے ہیں، یہی ان سے مناظرے کرنے والے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کس تعجب و حیرت سے میری طرف تک رہے ہیں کہ یہ کیا کیا رہا. جی آپ کے ہاں یہ مانا جاتا ہے، بڑے دھڑلے سے مانا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مستوی کے معنی استوا علی العرش ہے نا قرآن کے اندر، عرش پہ جم کے بیٹھا ہوا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہم صلی اللہ. اندازہ لگائیے عزیزان ایمان، عیسائیوں کے خلاف، الوہیت مسیح کے خلاف مناظرے کرنے والے. ہمارے ہاں یہ اتنی کھلی ہوئی شکل میں انکارنیشن کا یا اوتار ہونے کا عقیدہ تو عیسائیت میں بھی نہیں ہے. وہ اس کو بڑے فلسفیانہ رنگ میں پیش کیے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حلول تک وہ پہنچتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں تو یہ سوچیے تو صحیح کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ، جھوم جھوم کے کھڑا. اور آگے بڑھے ذرا، شاعروں کے ہتھے چڑھ کے خدا کو احد کہتے، واحد یگانہ، یونیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی احمد بھی ہے. اب آئی شاعری، بات وہی ہے کہ وہی ہے یہ وہ جو مستوی عرش ہے
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ احد اور احمد میم کا پیش ہے درمیان میں تھا. وہ خدا مادی پیکر میں دنیا میں نہیں آتا. جب وہ مادی پیکر اختیار کرتا ہے تو یہ مادی پیکر ہے جو میم ہے. یوں اور یوں بنایا نا کہ میم ہے اصل میں وہی ہے, بس پردہ تھوڑا سا اس نے رکھ لیا ہے درمیان میں. اور اس کو تو پوچھ ہی نہیں کون کون کہتا ہے, کس کس انداز میں کہتا ہے. کہتا ہے یہ کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر وہ بزم یسرت میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا, نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی. دیکھ رہے ہیں آپ عقائد اپنے آپ, وہ پردہ ہے صرف. یہ جو پیکر ہے مادی یہ پردہ ہے, اور یہ میم کا پردہ تو پھر پوچھے ہی نہیں. عیسائیت میں اوتار یا الوہیت کا عقیدہ شرک کفر مسترد کرنے کے قابل. یہ آپ کے ہاں کی ساری چیزیں جھن جھن کے پڑھنے دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو. یہ عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کہتے ہیں اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے ظاہر میں, مگر حقیقت میں عین رب ہے نا عرب. جی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. جھوٹتے پڑھتے. میں فرقہ دارانہ عقیدت بندیوں میں نہیں جایا کرتا کہ وہ مرحلہ ذرا بڑا نازک سا ہوتا ہے. ورنہ اگر میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے عقائد آئے, شیعہ حضرات کے ہاں کے کچھ فرقے جو ہیں فسانیہ وغیرہ, میری کتاب شاہکار رسالت میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کہاں سے یہ چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ان کے ہاں وہ عقائد موجود ہیں. بالکل خدا کی اوقات یہ سب کچھ. چیزوں کو چھوڑ دیجیے, سنی بھی جو مقام دیتے ہیں غور کیجیے گا. کہنے والا سنی ہے نجف میرا مدینہ ہے, تو وہ حضرت علی تو آ گئے نا مدینے والے رسالت میں. نجف میرا مدینہ ہے, مدینہ میرا کعبہ ہے. یہاں سے انہیں منتقل کیا تو وہاں مدینے میں بھیجا, اور وہاں پھر بھیجا تو ان کو کہاں پھر ایکوموڈیٹ کیا جائے گا, تو وہ کعبہ ہے. نجف میرا مدینہ ہے, مدینہ میرا کعبہ ہے. میں بندہ اور کا ہوں, خدا کا نہیں, میں بندہ اور کا ہوں. امت شاہ ولایت ہوں, شاہ ولایت حضرت علی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسالت تو یہاں آ گئی نا, امت شاہ ولایت, بندہ اور کا. جو سمجھوں اور کچھ خاکے عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ, میں مست صحبائے محبت ہوں. وہ عیسائی جو کہتے تھے وہ نفرت کی بنا میں کہتے تھے اپنے نبی کو خدا. آپ مست صحبائے محبت تو معذور رکھ. وہ مست صحبائے محبت تو ٹانگ و سلیب پہ ان کو کفر و شرک کے ہر ایک قسم کے جتنے اعتراضات ہیں ان کے اوپر چپکا کر دیں گے. مجھے معذور میں مست صحبائے محبت. دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یہاں کیسا ہے. اور اگر میں یہ بیچ کا پردہ اٹھاؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے کتنے بڑے آپ کے یہاں کے امام اور محدث اور مفسر اور حادیان طریقت کون کون ہیں یہ, جنہوں پھر کافیاں بھی جا جائے بولے جاتی ہیں کہ پھر سے پوچھو ہی نا, وہ پھر گالی اگاں بچ جاتی ہے. یہ گالی کچھ زبان بھی ہوئے. آپ پہ شہر مکے وچ رہندا تے آپ عرش بری تے بہندا. یہ معراج شریف کا واقعہ ہو رہا ہے. آپ شہر مکے وچ رہندا تے آپ عرش بری تے بہندا. آپ ویکھن چلیا ویخ وسا کے گل مک گئی. جی
روحانیت کی محفلیں، ڈھولک کی تھاپیں، یہ سارے وہ جسے ببانگ دوہل کہتے ہیں، محاورے میں نہیں، ببانگ دوہل یہ سب کچھ پکارا جاتا ہے، چلا آ رہا ہے سب۔ کہیں نہ کفر کا وقفہ نہ شرک کا، وہ تو ایک پرویز رکھا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ جو یہ کچھ کہتا کیوں ہے۔ یہاں تک تو معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ عیسائیت تک کی بات۔ تو بات کیا ہوئی؟ اگر ہم وہی رہے جہاں عیسائیت ہے تو اسلام تو بہت آگے جاتا ہے، بہت آگے جاتا ہے۔ تصوف کا سر خیر محی الدین ابن عربی شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے، سب سے بڑا سرچشمہ آپ کے ہاں کے تصوف پر۔ اگرچہ خانقاہیں تو اس سے پہلے آپ کے ہاں یہ پیدا ہو گئی تھی، وجود میں آ گئی تھی، جب یہ شام کے عیسائی راہب مسلمان ہوئے ہیں تو ایران کے مجوسیوں کے اپنے ہاں اس سیاست میں وہ لے گئے، تو یہ آپ کو تصوف میں لے گئے۔ سب سے پہلی خانقاہ قائم اس زمانے میں ہوئی، لیکن تصوف کو باقاعدہ ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک اسکول آف تھاٹ کی حیثیت سے، یہ جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی، انہوں نے اس چیز کو دیا۔ فتوحات مکیہ ان کی وہ کتاب ہے، بڑی الجھی ہوئی، بڑی مشکل ترین کتاب، تصوف کی وہ جسے بائبل کہتے ہیں وہ جواب آتا ہے۔ چل نیند کا پردہ دیتا ہے، آپ ہنس پڑے، آپ کو پتہ نہیں یہ مسئلہ زیر بحث رہا ایک عرصے تک، جب نئے نئے یہ لاؤڈ اسپیکر آئے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے حاضر ہوئے شریعت حقہ، کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا مفتی محمد شفیع مرحوم جو ابھی ان کا انتقال ہوا، دیوبند کے جو سب سے بڑے مفتی صاحب تھے، ان سے فتویٰ پوچھا گیا تھا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، ان کے جو لکھے ہوئے فتوے ہیں اس کے اندر درج ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا لکھا ہے کہ میں نے پھر جوبلی ہائی اسکول بنارس کے پنڈت اردیال یا کیا نام تھا، ان سے پوچھا، وہ وہاں سائنس ماسٹر تھے، یعنی ہائی اسکول کے سائنس ماسٹر ایک ہندو، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اس میں آواز ہوتی ہے یہ بولنے والے کی آواز ہوتی ہے یا وہ کچھ اور بن گئی ہوئی ہوتی ہے، کہہ تو میں سکتا نہیں، یعنی انہیں خود پتا نہیں، وہ ہندو ماسٹر سے پوچھتے ہیں، سائنس ماسٹر سے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پتا تو مجھے بھی نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بہرحال یہ بات مشتبہ ہے، اس لیے اس کا استعمال حرام ہے، اور پھر ساری عمر اسی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر وہ فتوے بھی دیتے رہے، آواز بھی کہتے رہے اور قرآن بھی پڑھتے رہے۔ ابن عربی محی الدین فتوحات مکیہ خصوص الحکم، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ خدا ہیں، یہ نہیں خدا، انہوں نے کہا کہ یہ سب خدا ہی ہے۔ کیا آپ کا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں ہماؤس یا وحدت الوجود کا نظریہ، سنے ہوں گے الفاظ آپ۔ ہندوؤں کے ویدانت سے اس کی بات شروع ہوئی، یہودیوں نے اس کو اپنایا تھا، اسپین میں یہودیوں کا یہ بہت بڑا گروہ ایک رہتا تھا، ابن عربی اسپین کا تھا، یہودیوں کی ایک کتاب تصوف تھی بہار، وہاں سے انہوں نے اس کو لیا مستعار۔ یاد رکھیے جو شخص بھی انٹیلیجنٹ زیادہ ہو، زیرک زیادہ ہو، جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو پوچھو نہیں اس کی گمراہی کتنوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ بڑے ہی زیرک آدمی تھا یہ شخص ابن عربی، یہ لیا وہاں سے مسئلہ، اور یہ تصوف کا فلسفہ آیا کہ سب خدا ہی، میں بھی خدا، تو بھی خدا، یہ بھی خدا، وہ بھی خدا۔ اور آپ کے ہاں یہ آپ مسلمہ چلا آ رہا ہے واضح طور۔ میں نے 3 دفعہ سوچا ہے کہ بات زبان پہ لاؤں یا نہ لاؤں، لیکن لانی پڑتی ہے کہ یہ کیوں کہا گیا یہ سارا کچھ۔
ذہن میں رکھیے گا ان کا مقام تصوف کی دنیا کے اندر پوچھیں گے کتنا بلند مقام. میری بیٹیاں مجھے معاف رکھیں، بات کیا نہیں پڑتی. فتوحات مکیہ جو میں نے کہا کہ ان کی وہ تصوف میں بلند ترین کتاب ہے، اس کے خود شروع میں لکھتے ہیں. وہاں سے یہ گئے تھے مکے میں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی. لکھا ہے کہ وہاں ایک دوشیزہ تھی، اس کے یہ دام عشق میں گرفتار ہو گئے اور یہ کہا کہ اس کے عشق نے مجھے یہ مقام عطا کیے کہ اب یہ سب چیز جو میں لکھ رہا ہوں کہیں حامی لکھنا. تو اعتراض تو اس کے اوپر آ سکتا تھا نا کہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑا یہ مقام مکے میں بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے ہیں اور ایک دوشیزہ ہے اس کے اوپر اوقاف بول رہے ہیں، ایک بیچاری ناقص فراغ لڑکی کی دی یہ گیا. اب اس کا جواب کیسے ملتا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ جو محسوسات کی دنیا میں پھر رہے ہو، تمہارے نزدیک یہ ایک دوشیزہ لڑکی ہے، یہ وہی ہے جو وہاں ہے، یہی ہے جو یہاں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ ہوا عشق مجازی، جو سیڑھی ہوتی ہے اس کے حقیقی تک پہنچنے کی. اور سارا تصوف اسی سینے سے آگے پہنچتا. ساری شاعری فارسی کی تصوف کی آپ کے ہاں کی ظلم اور خط و خال اور گیسو اور پیکر اور موغ بچے اور میکتے اور سارا قصہ جو ہے کہا شراب پی رہے ہو، کہتا مت ماری ہوئی ہے ماں دانت پہ آلہ اکثر روکے یار دیتا ہم، یہ تو وہی ہے اس کے اندر ماں پی جا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں کے عقائد کیا ہیں، سوچ رہے ہیں کہ قرآن نے کیوں 1300 سال پہلے تمہیں کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایمان لاؤ خدا کے اوپر، یہ ایمان رکھو. کہا جائے گا کہ صاحب پھر یہ کہاں سے لائے، قرآن ان کے پاس نہیں تھا، قرآن تھا صاحب، پوری جلدیں تو نہیں دیکھی. کہا جاتا ہے محی الدین شیخ اکبر نے 100 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. یا میرے ٹکڑے ان کے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہے تو اس کی پہلی آدھی عمر اسی وادیوں میں گزری ہے. یہ ساری چیزیں عقیدہ ہی نہیں ایمان کے طور پہ مانی ہوئی تھی. صاحب پوچھو نہیں وہ دور کیا الحمدللہ کہ گزر گیا ہوگا. ان کے ہاں کے وہ ٹکڑے بعد میں تو بہرحال وہ دیکھی بھی. ان تفاسیر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کے ہاں ہیں نا قرآن کے، ان کی روح سے قرآن کے معنی نہیں سمجھ میں آتے، نہ ہی یہ الفاظ مقصود تھا خدا کا. ان الفاظ کے اندر باطن میں معنی ہیں، اصل میں ہر لفظ کے معنی باطن میں ہوتے ہیں اور وہ باطنی معنی ہے صحیح معنی جو ہے جو منشاء خداوندی ہے، اور وہ کسی علم سے حاصل نہیں ہوتے، ظاہری دنیاوی علم سے. وہ براہ راست علم لدنی کو ملتا ہے نا خدا کے ہاں سے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وسیلے کے، براہ راست. ختم نبوت بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے کہ براہ راست بھی خدا سے علم اس کے بعد ملتا چلا. اس کی روح سے یہ باطنی معنی جو ہے قرآن کی تفسیر پھر باطنی معنی کے لیے. ذرا سی مثال لیجیے، بات نظری سی ہو جائے گی لیکن بہرحال کچھ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. یہ جن کے سامنے نہیں، جن کی اینٹ اور پتھر کے مزاروں کے اوپر جو آپ سجدے کرتے ہیں، عقائد کیا آپ کو دے رہے ہیں، کیا کیا عقائد آج بھی آپ کے یہاں یہ سب مانتے ہیں. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا بے جان مادہ سے ہوئی، یہی مٹی، اور جہاں تک اس کے جسم کا تعلق ہے مرنے کے بعد وہ یہی بے جان مادہ ہو جاتا ہے. تم اگر یہی رکھتے ہو انسان کے متعلق تو کانسیپٹ، تو یہ تو بڑا گھٹیا قسم کا کانسیپٹ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، قرآن کی آیت. اسی سے ہم نے تمہیں نکالا اور اسی میں تم لوٹ جاؤ گے. باطنی معنی کی روح سے ابن عربی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سب احدیت سے نکلے ہیں اور اس کے بعد احدیت میں ہی جا کے مل جائیں. عشرت قطرہ ہے دریا میں پناہ ہوتا. قرآن کی آیت کے باطنی معنی، سارے قرآن کے معنی اسی طرح سے باطن کی روح سے، اس عقیدے کی روح سے وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. وہ لکھتے ہیں انا ربکم الاعلی
قرآن میں فرعون کے متعلق ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ پاس فرعون کو ایک طرح حق حاصل تھا کہ وہ کہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کیونکہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی. کبھی تو پڑ گیا تھا، اب جرت نہیں کر سکتا وہ آگے کیا کہتے ہیں. ابلیس کے متعلق جو انہوں نے کہا ہے وہ اور انبیاء کرام کے متعلق میں نہیں جرت کرتا. لیکن یہاں تک کی چیز تو عام ہے نا، یہ مولانا روم پھر آپ کو تو معلوم ہے یہ تو پھر ہر جگہ چلتے ہیں. مولانا روم بج نواز نیت میں ہوتا ہے جی فرماتے ہیں کہ می گفت در بیاباں رند دہن دریدہ. بیابان میں ایک رند پکار رہا تھا، بک رہا تھا، پکار رہا. کیا کہہ رہا تھا کہ صوفی خدا نہ دارت وہ نیست آفریدہ. صوفی کسی کی مخلوق پیدا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا، اس واسطے وہ خدا کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو جس طرح سے خدا موجود ہے وہ تو صوفی وہی ہے. یہ ہے آپ کے ہاں کی یہ سارے یہ شیخ اکبر کیا اور مولانا رومی کیا، یہ سارے آپ کے ہاں کے جو بڑے بڑے شیخ طریقت اور اولیاء اور یہ تصوف کے بنے ہوئے سب کے یہ عقائد ہیں. ان سب کی کتابوں کے اندر یہ کچھ لکھا ہو. اور پھر وہ شاعری وہ بڑی مشہور غزل ہر لحظہ بشکل دیگراں یار برآمد. اس میں یہ ہے خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا، آپ ہی پیالہ بنانے والا، آپ ہی اس پیالے کی مٹی. خود رندو سبو کش، آپ ہی اس پیالے سے شراب پینے والا. خود برسر یہاں کوزا خریدار برآمد، آپ ہی اس پیالے کا خریدار بن کے آیا. بے شکست تو روان شد، توڑ کے چلا گیا پیالہ اور وہ ایک ہی ہو. پھر آگے بولے کا ترجمہ کرنا آپ پہ تیاں تھے آپ پہ ماپے گل تے آگے دکھتی ہے نہ فارسی چیز نہ اردو کی. جناب آپ پہ تیاں تے آپ پہ پتر، آپ پہ بنیا ماپے، آپ پہ مارے تے آپ پہ پٹے، آپ ہی کرے تھے. آپ شاعر بولا ولی پیش نازر دیر کی ساتھ شاعری دے سکتا تھا. میں تو ہٹا ہی نہ نکلا ہے کہ دے. عزیزہ ایمان ہنسیے نہیں، خون کے آنسو روئیے. 1000 سال سے یہ اسلام آپ کا چلا آ رہا ہے. اسلام ہی نہیں منظ قرآن مغزرہ برداشت ہیں. اس تو ہاں پیسے سگان تھا، ہم نے قرآن سے مغز لے لیا ہے. یہ جتنے الفاظ کی روح سے قرآن لیے پھرتے ہو یہ تو ہڈیاں ہیں چٹوڑی ہوئی جو کتوں کے آگے ڈال دی ہیں ہم. اب جو سب وہی ہوا تو پھر یہ کفر اور اسلام اور یہ اور وہ نے کہا یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ محض محسوسات کے پردے ہیں. کفر و دین در رہش کو یہاں کفر ہو یا دین وہ سارے اسی کے راستے. وحدہ لا شریک لا گویا کافر بھی وحدہ لا شریک کرتا ہے، مسلمان بھی وحدہ لا شریک کرتا ہے. اور آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ اے پسر لا الہ الا اللہ عید شرک خفیف آئینہ دار. لا الہ الا اللہ کہنا شرک ہے، شرک خفی ہے ذرا، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ کے معنی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ جو باقی الہ ہیں یہ کوئی حقیقی نہیں ہے، لیکن مانتے تو ہونا ان کو کہ ہیں وہ، تو یہ شرک ہو گیا. ذرا سا شرک خفی تو کہا. آپ کہیں گے شرک جلی کیا؟ ہست شرک جلی رسول اللہ ماذ حضور کو اللہ کا رسول کہنا یہ شرک جلی ہے. خیشتن را عزیز دو شرک مرا، اپنے آپ کو ان دو شرکوں سے نکال کے لے جا جب واحد بنے گا.
اور آگے اگر بات کہہ دوں تو پھر میں کیا عرض کروں. آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں ان کے؟ قرآن کی روح سے، الفاظ کی روح سے تو یہ ہے نا کہ الہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. ان کے ہاں یہ اس کا عقیدہ، یہ معنی کیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ. جتنے الہ دنیا میں کہے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک اللہ ہی ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ الہ نہیں ہے جن کو یہ الہ تم لوگ کہتے ہوتا اللہ، یہ سب اللہ ہی ہے. اللہ یوں ہی یہ محسوس کے پردے میں تم نے الگ الگ ان کو بنا رکھا. گنگا ایک، گھاٹ میں تیرے. بس آ گئی وہ تشبیہ. تصوف کا سارا مدار تشبیہات پہ ہوتا ہے. چپک جانے والی تشبیہ، نہ صنعت نہ دلیل. گنگا ایک، گھاٹ میں تیرے. کفر اور دین، اسلام اور شرک سب گنگا ایک. یہ سب گھاٹ ہے. گنگا ایک، گھاٹ میں تیرے. کیا ہے تو کبیر عقل کے پھیرے. اسی لیے تو عقل کے پیچھے لڑ لیے پھرتے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب اس کا پھر آخر کوئی صنعت تو ہو کسی قسم کی. صنعت لینی کون سی مشکل؟ عربی کا ایک فکرہ اور وہ کتنی گھڑیا قسم کی کیوں نہ ہو. پارا رسول اللہ اسے پہلے لگایا، سند ہو. جو اس سے انکار کرے منکر حدیث چڑھا دو پھانسی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن عطا فرمائے بند تھے. ایک کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا، یہ ہے جو ان میں ظاہر ہے لوگوں میں. اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اس کو عوام میں عام کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. بند کا بند، سینہ بسینہ یہ چلے گا. یہ ہے وہ علم لدنی اور باطنی علم جس کی روح سے یہ سارا کچھ ہو رہا. یہ ہے آپ کے ہاں کا دین کا تت کڈے ہے دین سے مغز دین جسے مولانا روح. یہ چیز کہنے والے تو کہیں گے صاحب اہل طریقت الگ ہوتے ہیں. یہ اہل شریعت جو ہے آپ کے ہاں سے، ان کے ہاں بھی تو ان کا کام احترام نہیں. یعنی ان کے ہاں اگر مناظرہ چلتا ہے تو اتنا ہی ہے نا کہ وہاں جا کے یا عبد القادر کہنا چاہیے، یعنی یا ساتھ کہنا چاہیے. نہیں، مناظرہ اتنا ہوتا ہے بس. باقی وہ جو عبد القادر ہے نا وہ ان کے ہاں بھی وہی ہے، ان کے ہاں بھی وہی ہوتا ہے. باتیں اس پہ چلتی ہیں ان کے. یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ان کے ہاں کی کتابوں کے اندر انبار لگے ہوئے ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، درس کیے جاتے ہیں، درست کیے جاتے ہیں. اہل شریعت میں آپ کے یہاں دیوبندی حضرات جو ہیں، ہمارے یہاں تو ان کو گلابی وہابی کہتے تھے. یعنی جو اہل حدیث تھے ان کو پکا وہابی کہتے تھے، اور یہ ذرا سے ان سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو گلابی وہابی کہتے تھے. وہ اتنا ہی فرق تھا کہ یہ مزاروں پہ جا کے یا کہنا یا نیاز دینا یا دیا جلانا یہ اتنا یہ نہیں مانتے تھے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ یہ مانتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ گلابی وہابی جو ہے آپ کے ہاں کے، یہ بیٹھ لیتے تھے، ان کے مرید تھے، یہ مراقبے کرتے تھے، یہ ورد وظیفے کرتے تھے. ان کی کرامات ہیں. مولانا حسین احمد مدنی کی اپنی لکھی ہوئی خود نوشت قرآن حیات کے اندر اپنی کرامات لکھتے ہیں کہ کتنی زور کی بارش ہو حضرت چلا جایا کرتے تھے تو وہ بارش کا ایک قطرہ ان سے نہیں پڑتا تھا، دائیں بائیں پڑا تھا. کتنی دھوپ میں چلا جایا کرتے تھے، دھوپ ان سے نہیں پڑا کرتی تھی، دائیں بائیں پڑا تھا. یہ مولانا حسین احمد لکھتے. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بات یہ نہ کہہ دیجیے کہ صاحب یہ بھنگڑ خانے کے بھنگی ہیں جن کو یہ باتیں معاذ اللہ ہیں. ادھر تو بھنگڑ خانے کے نہیں ہیں. یہ آپ شیخ اکبر اور شامل الدین جمیلی اور نظام الدین اولیاء اور ظہری اور یہ اتنے جلیل القدر آپ کے یہاں کے جن کے نام کے ساتھ بے ساختہ گردنیں جھک جاتی ہیں احترام میں، یہ سارے اور ان سب کے ماننے والے یہ ارباب شریعت. بات چلی تھی یہ کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، قرآن کہتے کہ خدا کسی کو بیٹا بھی بنا دیتا ہے، یا ان کا عقیدہ الوہیت مسیح کا ہے کہ یہ
تین میں ایک اور ایک میں تین مانتے ہیں، یا ان کے ہاں ایسے بھی ہیں فرقے جو خود اس کو ہی خدا مانتے ہیں، اس پہ ہمارے ہاں 1000 برس سے ان کے ساتھ مناظرے چلے آ رہے ہیں ان کی تردید میں، اور یہ آپ کے ہاں کے عقائد ہیں، ان کا ماننے والا مشرک، ان کا ماننے والا موحد، اصل دین مغز دین۔ عزیزان من، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سوچ ہی کے دیے ہوئے کیے جاتے ہیں جب یہ جرات غلطی ہیں۔ یہاں یہ آیت آئی اور کہا کہ عیسائیوں کے متعلق ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ صاحب حضرت مسیح کے متعلق یہ عقیدہ بڑا باطل ہے، مشرکانہ ہے، ملحدانہ ہے، صاحب اس کے خلاف مناظرے کرو، سب کچھ اپنے ہاں۔ سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے، کہو تو یہ صاحب یہ روحانیت کی بات ہے، مجھے معذور رہا، میں مست صاحب محبت ہوں۔ قرآن کہتا مت تخذ اللہ من ولد، قطعاً باطل کر ولد آپ کہتے ہیں، وما کان معہ من الہ۔ الہ کا ترجمہ ہمارے یہاں جب میں نے کہا ہے نا کہ معبود کیا، سارے مسئلے خود ہی آ گئے۔ پرستش کے قابل کوئی نہیں، پرستش کے قابل خدا بس، یعنی اب خدا کا اور آپ کا اتنا تعلق ہے کہ آپ اس کی پرستش کر لیتے ہیں، کسی اور کی پرستش نہیں کی جائے۔ پرستش کا تو لفظی فارسی، آپ پرستش کہتے ہیں، نماز کا لفظ فارسی، درود کا لفظ فارسی۔ دیکھیے قرآن کیسے واضح کرتا ہے الہ کو۔ الہ کے معنی صاحب اقتدار، اقتدار اور اختیار، قانون ضابطہ صرف ہے خدا کا ہے کائنات کے اندر، کسی اور کا نہیں۔ وما کان معہ من الہ، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ لا یشرک فی الحکم ہی احدا، تفصیل کر دیں کہ وہ اپنے اس حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تو حق حکومت کی بات۔ اب اقتدار کے، اب دیکھیے قرآن وہی واضح کر دیتا، کہنے لگا سوچو تو صحیح، اگر ایسی بات ہوتی کوئی اور بھی الہ ہوتا، یہ جو الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے معبود اور اس کا تعلق پرستش، سوچو تو صحیح اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ بھی معبود ہیں تو اس کائنات کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ بگڑتا کیا ہے اس سے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے نا کہ جہالت ہے ان لوگوں کی، بس اتنا ہی ہے نا، کچھ اور تو اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَابَدُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو الہ کے تو معنی یہ ہیں کہ وہ اتنا صاحب اقتدار ہو کہ اگر اور بھی کوئی الہ ہوتا تو یہ صاحب اقتدار دونوں آپس کے اندر اس طرح سے لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے، اپنی اپنی مخلوق کو ساتھ لے کر، یہ ہے الہ۔ کہا سوچو کائنات کا حشر کیا ہوتا۔ اب الہ کے معنی سمجھیے کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق ہے اور وہ اقتدار رکھتا ہے لَعَابَادٌ وَلَعَابَادُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، چڑھ دوڑتے ایک دوسرے کے اوپر اپنی اپنی فوج لے کر۔ تو الہ تو وہ ہے کہ جو چڑھ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ کہا یہ ہو جاتا حشر اس کائنات کا اگر یہاں الہ کوئی اور بھی ساتھ ہوتا۔ کہا یہ مانو گے تو خدا پر ایمان ہوگا کہ الہ تو ایک ہی، قانون تو صرف اسی کا، حکومت صرف اس کی، اقتدار صرف اس کا۔ اگر انسانوں کی دنیا کے اندر کسی اور کا اقتدار آپ نے شریک کر لی تو یہ شرک ہی نہیں ہوگا، کفر ہوگا، انکار ہوگا، ایمان تو باقی نہیں ہے۔ قرآن نفی کرتا چلا جاتا ہے اس قسم کے ایمان والوں کی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تسلیم کرنے والے سبحان اللہ ہے اما یصفون، جو تصورات بھی یہ خدا کے متعلق کانسیپٹس قائم کیے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت اونچا ہے، بہت دور ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت منزہ ہے۔ جتنے تصورات بھی انسان نے قائم کیے ہیں خدا کے متعلق وہ ان سے پاکیزہ ہے۔ اگر خدا کے متعلق جو تصورات ہیں آپ کے ذہن میں قرآن کے سوا کوئی تصور آ گیا خدا کے متعلق تو شرک ہو، کفر ہو گیا،
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی تصور جو ہے کانسیپٹ خدا کے متعلق وہ اس سے بلند و بالا پاکیزہ اور منزہ ہے. ہم میں سے ہر ایک خدا کا کوئی نہ کوئی تصور رکھتا ہے نا ذہن میں. تصور کے بغیر تو ماننے کسی چیز کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہیں پیدا ہو. محسوسات میں سے ہے وہ چیز تو اس کو یوں محسوس طور کے اوپر دیکھنے مارنے سے، نظریات میں سے ہے تو تصور ہی صحیح، لیکن تصور تو ہوتا ہے نا. اگر وہ تصور ایسا ہے کہ جس میں انسانوں کے متعین کیے ہوئے تصور کی آلائش بھی ہو جاتی ہے تو شرک ہے. حزینہ نے من کچھ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو خیالات اور تصورات کی دنیا کو بھی پکڑتا ہے. خدا کا تصور وہ جو قرآن نے تصور دیا اور پھر اس میں کسی انسان کے وضع کردہ تصور کی کوئی آلائش نہیں. اور اگر یہ چیز قائم ہو جائے عزیزان من، تصور خدا کا قرآن کے دیے ہوئے کے مطابق سارا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بنیاد خدا کے تصور سے ہے. خدا کے ایمان کے معنی یہ تھوڑا ہے نا خدا کو مانتا ہوں. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، تمہارے ظواہر پہ بھی نگاہ رکھنے والا، تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک کو دیکھنے والا، تصورات تک کو نگاہ رکھنے والا. سوچتے ہو؟ اس لیے تصورات میں بھی اگر تم نے شرک کسی قسم کا کر لیا تو وہ اس سے بہت اونچا ہے. وہ صحیح کہا تھا ساتھی نے کہ اے برقرار ہو، قیاس ہو، خیال ہو، گمان ہو، وہم. وہ ٹھیک ہے. یہ وہی جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا، خدا کا تصور جو ہے، معاف رکھیے گا میں نے گاڈ کہہ دیا، ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس لفظ کا. اللہ کا جو تصور ہے اس تصور کے مختلف گوشے ایسپیکٹس ہیں. ان سے وہ تصور جو ہے متعین ہوتا ہے. اس میں ذہن انسانی کے کسی قسم کے خیال، قیاس، گمان، وہم کی آلائش نہیں ہوتی. یہ ہے توحید. اب بات پیچھے سے چلی آ رہی تھی کشمکش، ٹکراؤ، ساری دنیا کے خلاف ٹکراؤ. تو یہ تو ہے ہی ساری دنیا کے خلاف ٹکراؤ. ایک کافر مشرک ملحد تو ایک طرف رہے، یہ تو خدا کو ماننے والوں کے خلاف بھی ٹکراؤ. یہ تو اس 70 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے خلاف بھی ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ چلا آ رہا تھا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو ایک بات آتی تھی مکے کی زندگی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی، جس ٹکراؤ کی ابتدائی سے تکالیف، مسائل، صعوبتیں، ہر قسم کی پریشانیاں، تکالیف مسلسل برداشت کی. وعدہ خدا کا یہ آ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، انجام کار تم دیکھو گے یہ کیسے تباہ ہوں. اس تباہی کے متعلق پہلی چیز تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہلے بھی آ چکی ہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں بار بار آتی رہتی ہیں. تیرہ بٹر 40 13 نبوت کی زندگی کا تقریباً 60% یہ مسائل و تکالیف برداشت کرتے ہوئے گزر گئے. ایک وعدہ ہی تھا نا ادھر سے آیا ہوا کہ یہ تباہ ہوں گے اور انجام تیرے ہاتھ، کامیابی اور آخر الامر یہ ہوگی. اتنی عمر گزر گئی. یہاں ہی نہیں، مدینے کی زندگی میں بھی جا کے یہ ٹکراؤ تو پھر عمل میں آ گیا. یہاں تو صرف ماری پڑتی تھی، وہاں میدان جنگ میں آ گیا. پتہ ہے مکہ تک تو 7 سال اور گزر گئے تھے. 13 سال وہ، 7 سال وہ، 20 سال ہو گئے، 23 سال میں تھے. مسلسل یہاں مسلسل لڑائی. مدنی زندگی تو اس سے بھی زیادہ اس قسم کے تصادمات سے بھری ہوئی تھی. وعدے پہ بڑا یقین تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں.
ایک معصوم سی آرزو قلب مطہر میں ابھرنی چاہیے. دل ہی تو ہے نہ سب. اس قسم کے جہاد مسلسل کرنے والے کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ یا اللہ میری ساری عمر اس طرح سے پیچھے بتاتے گزر جائے گی، یا جو کچھ مجھ سے کہا جا رہا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکوں گا. بڑی فطری آرزو، بڑی مقدس آرزو کہ میں دیکھ بھی سکوں. اپنی بات کہہ دوں جب شروع میں قرآن کریم کے غور کر کے پڑھنا ہی آیت کی اوپر آیا، بے ساختہ دل کے اندر یہ جذبہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا کہ نہیں فکر نہ کر دور دکھا دیں گے. یہ آپ تو اتنی ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ایک انسان کی آرزو کے مقابلے میں ایک انسان کا ہی جذبہ تھا دوسرا، اور خدا تو اسے کہتے ہیں جو جذبات سے بلند ہوتا ہے. آرزو ہے 13/40 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. یہ کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی میں ہی یہ سب آ جائے گا تیرے سامنے نہیں. وعدہ تو تو کہتا ہے کہ سچا ہے تیرا، اس پہ تو تجھے یقین ہے، اس پہ تو تجھے شک نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. بات اتنی ہے نا کہ میری زندگی میں یہ آئے گا یا میں یہ کچھ بھگتتا گزر جائے گی میری بات. اور پاس ازاں کے ماننا مانم حضور تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بچے کارتا ہی احمد آپ نے کہہ دیا میں نہیں ضرور کہتا. لیکن یہ آرزو ضرور تھی کہ خدا کی طرف سے جواب آ رہا، رسول جو ہم وعدہ کر رہے ہیں تیری زندگی میں پورا ہو، تیرے مرنے کے بعد پورا ہو. یہ تیرا کام نہیں ہے جس کو متعین کر. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تیرا کام اس کو پہنچائے چلے جانا ہے. ہوگا کب، نتائج کب نکلیں گے، ہمارے قانون کے مطابق اس کا حساب ہوگا. کرتا جائیے کام. میرے اللہ جی چاہتا تو کچھ تھوڑی جی رعایت دے دے جی، اور رعایت دے دے تو رب بن دے قابل نہیں. عزیزان من، یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا رسول کی اس آرزو کا بھی یہ جواب ہے. ہمارے ہاں تو یہ کچھ کرنے والے کون ہے، تجھ سے بابا سے آئی 4 قدم چلنے کے بعد ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو صاحب وہ خدا کس کو سکھا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم مرگے محنت کرتے، ہم مرگے جانبداری میں زندگی وصل کرتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں بنا، روز مصیبتیں مصیبتیں ہیں. تو یہی تکلیف علیک البلاغ علینا الحساب. ساتھ ہی یہ لکھا دیا کوئی بات نہیں. 43 اور 41 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یہ سمجھا تیرے جانے کے بعد یہ ہو، تیرے سامنے یہ بات ہو. ہم قادر ہیں ان دونوں چیزوں کے اوپر. قادر اس کے بھی وہ ہے، لیکن یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو حساب کرنے کے لیے بیٹھے. وہ جو خدا نے کہا ہوا ہے نا کہ وہ بغیر حساب ہم رزق دیتے ہیں، تو ہم تو بغیر حساب یہ سمجھتے ہیں کہ ہنیری سے دیر ہوں آگے نہیں چل رہے کے ساتھ اللہ کی ون جنوب سارے کہتے ہیں نا. تو جنوں چاہے تو اسے جناب لکھوں کف کر دے، جنوں چاہے کفوں لکھ کر دے. بغیر حساب کے یہ معنی نہیں ہوتے. ہوتے یہ ہیں کہ تمہارے حساب کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے حساب سے مطابق. رسول سے بھی یہ کہا کہ ہم قادر ہیں اس کے اوپر. وہاں تھا کہ پہنچایا جائے، یہاں کہا کہ تمہارا کام یہ ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اس وحی کے ساتھ لازم طور کے اوپر چلتا رہو، اس کے مطابق پروگرام اپنا جو ہے جاری رکھو. یہ یقین رکھو کہ راستہ تیرا جو ہے یہ سیدھا ہے، منزل تک پہنچا کے رہے گا. تھک کے نہ بیٹھ جاؤ، راستہ سیدھا ہے، یقین رکھنا. ایک آرزو اور ابھری کہ یا اللہ مجھے یقین تو ہے اس کا کہ ضرور ان کی تباہی آئے گی. نظر آتا ہے کہ یہ مکے کی زندگی کا ہے. فرمایا کہ کل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی قوم الظالمین. بار الہ اگر ان پہ تباہی آنی ہے، کتنا قلب رقیق اور شفیق قلب ہوتا ہے نبی کا. یا اللہ تباہی آنی ہے، اگر ایسا کیجو میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے.
مجھے یہاں سے پہلے نکال کے لے جا، کتنی آنی ہے تو میری آنکھوں کے سامنے۔ انتقام کا جذبہ نہیں تھا، جذبہ تو سارا ہی اصلاح کا، شفقت کا، محبت کا، میری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن یہاں پہنچ کے یہ بات کہی، وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہا کوئی بات، ہم اس پہ قادر ہیں کہ تیری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، اس پہ بھی قادر ہے کہ تو یہاں نہ ہو، تیری بات بھی پوری کر دیتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، یہ بات ہماری بھی پوری ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ہے، لیکن پروگرام ہے تیرے ذمہ۔ سنیے عزیزان من پروگرام کیا، کہا یہ ساری ناہمواریاں، یہ ظلم، یہ استبداد، یہ زیادتیاں، یہ دھاندلیاں، یہ ناانصافیاں، سب کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کے جواب میں کہیں تم نے بھی ان ہتھیاروں کے نہ اترانا۔ اسلام کا پوچھتے ہیں پروگرام کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کر، تماچا کھا کے دوسری گال سامنے کرنے والی بات نہیں ہے، مدافعت کر، یہ ہے فرق عزیزان من۔ محرف شدہ دین میں اور خدا کے منزہ دین میں وہاں بھی یہ چیز ہے، انسانیت میں محرف ہے، مدافعت کر، اس کی مدافعت کا طریقہ اور ہے کہ یہ جتنی ناہمواریاں پیدا کرتے جاتے ہیں، یہ گڑھے کھودتے ہیں نا، تو ان گڑھوں کو بھرتا چلا جائے، تو اپنے حسن عمل سے ہمواریاں پیدا کرتا چلا جائے، حسن کارانہ انداز سے مدافعت کا، گالی کا جواب گالی سے نہیں۔ وہ جو اصول میں بار بار دہرایا کرتا ہوں قرآن، ہر شخص سے پوچھتا ہے کہ صاحب بڑے مظالم ہو رہے ہیں، بڑی ناانصافیاں، معاشرہ دیکھو تو صحیح کس طرح مدیوں کے اوپر آیا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ ارے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں نے کہا ہوا کہ یہ چار لفظ تو آپ کے ہاں ایک ایک در و دیوار پہ ایوان حکومت کے اوپر آپ کے ہاں ہر جگہ جلی حروف میں لکھنے چاہیے۔ ریفرنس ہے 11/114۔ اتنا ہے صحیح، یقین رکھو اس بات کہ برائیاں اور ناہمواریاں دور ہوتی ہیں حسنات کے ذریعے سے۔ حسن کہتے ہیں کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دیں۔ تو کہا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور وہ اب گرا یا اب گرا، وہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے کرسی کا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کرسی کے پائے تھلے گھما دے دیں، یعنی جو اس کا بگڑا ہوا توازن ہے نا، اس توازن کو ٹھیک کر دیں، متوازن بنا دیں کرسی کو۔ ارادہ سیئات کا علاج حسنات سے وہ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ کسی معاشرے میں سیئات عام ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ حسنات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ایک سیاح کے مقابلے میں 10 سیاح کہتے ہیں، اس نے اینٹ ماری ہے، پتھر مارا، ڈنڈا مارا، خنجر گھونٹ، اس نے تو صرف نیتا دکھایا ہے، پوری کی پوری عمارت بنا۔ یہ علاج ہوتا ہے ہمارا، برائیاں بڑھتی چلی جائیں۔ وہ اگر ہلکی قسم کی برائی تھی، یہ اس سے زیادہ قسم کی برائی ہے، وہ تو یہ بھی برائی ہے۔ برائی کا علاج برائی ہے۔ اور قرآن تو میں نے کہا کہ یہ برائی اور نیکی، بدی اور نیکی تو الفاظ فارسی کے ہیں، قرآن تو ایک طرف عربی کے الفاظ بھی نہیں ہے، یہ الفاظ ہی تو ہیں جنہوں نے ہم کو جھوٹا اطمینان بھی دلا دیا، تباہیاں بھی لے آ رہے ہیں۔ اب نیکی ہمارے یہاں لفظ ہے نا، اس سے زیادہ کوئی لفظ ہی ہمارے زبان میں نہیں ہے، اور نیکی کا اپنا اپنا کنسپٹ اپنے ذہن کے اندر۔ سیئات اور حسنات آپ لے آئیے اور قرآن سے پوچھیے ان کے معنی، بات کہیں کی کہیں کرتی، جہاں ناہمواری پیدا ہوگی وہ 1000 نمازیں پڑھو، لاکھ حج کیجئے، وہ سیئات میں داخل ہوگی۔ اس کا علاج حسنات کی زیادتی آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، یہ اس کا علاج ہے۔
جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے عزیزان من معاشروں میں، میں اپنے معاشرے میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا میں سیئات پھیلی ہوئی ہیں. سیئات کا مقابلہ یا اس کی مدافعت سیئات سے کر رہی ہے دنیا، سیئات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میرے سامنے تو آج سے 20-30 سال پہلے کے بھی یورپ کا واویلا ہے، وہ بھی موجود ہے، جسے اقبال یورپ کا واویلا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی نچلے شروع میں ہے ابھی یورپ کا واویلا. میں نے اس زمانے میں بھی ان کے ہاں کی تحقیقاتی کتابیں پڑھی، کچھ کم تھیں. جوں جوں یہ ان کی مدافعت کی تدبیریں کرتے جا رہے ہیں نا اپنے ذہن میں، برائی کا مقابلہ اس سے زیادہ بڑھ کے برائی ہے، اور زیادہ برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں معاشروں کے اندر. علاج یہ ان الحسنات جو حدمت سیئات. اجتماعی طور پہ تو عزیزان من بہرحال معاشرہ یہ کرے گا، انفرادی طور پہ تو اپنے طور پہ کر لیجیے کوشش کریے اور کر کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے یہ کر کے دیکھو انداز بدترین دشمن عزیز ترین دوست ہو جائے گا. قرآن کے الفاظ کہا کہ یہ کرتے رہو تم. سیئات کی مدافعت حسنات کے ذریعے سے اجتماعی طور پر اپنی جماعت کو بھی تیار کیا. اتنا من مارنے والی گل ہے کہ فاتح کی حیثیت سے آخر الامر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں آپ، تو جنہوں نے اس سارے 20 سال میں کہہ لیجیے ہر قسم کی اذیت پہنچائی، مقابلہ کیا، تصادم کیا، جنگ تک میں اتر آئے، سب کچھ کیا، یہ سارے کے سارے قریشی مکہ پا بجاولا سامنے کھڑے. اقتدا اور اطاعت سب پوری مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے حضور گئے، فاتح مکے کی حیثیت سے حضور وہاں. دشمن اس طرح سے سامنے آ کے پاپل جیت کھڑے. ان سے پوچھا گیا کہ کہو کیا سزا ہے تمہاری؟ وہ بھی تو باہر آئے، کمینے تو تھے نہیں، اشراف تھے. یہ کہ ٹھیک ہے جو شریف دشمن کی سزا ہوتی ہے وہ سزا. کہ آپ تم نے دشمن کا لفظ استعمال کیا. میں تو انسانیت کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں. لا تثریب علیکم الیوم، کوئی سزا نہیں ہے. یہ تھوڑی سزا تھی جو تمہیں مل گئی، اس کے بعد کوئی اور سزا باقی رہ جاتی ہے. میرا کام زنجیروں کو توڑنا ہے، میرا کام زنجیریں پہنانا نہیں ہے. اس کا باللتی ہے آسن. یہ سارے کے سارے اس قدر وفادار اور ہمدرد اور افاشعار ہوئے کہ اس کے بعد کی جنگوں کے اندر سب سے آگے یہ لوگ جنہیں کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. لیکن اپنی جماعت کے متعلق ایک بات تھی کہ اتنا بڑا فریضہ میرے ذمہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. ہمزات الشیاطین، کیا بات. کیا اللہ میں صرف اس سے ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری مدافعت کر، مجھے حفاظت دے، مجھے پناہ میرا کس چیز سے؟ میری جماعت کے اندر آ کے کچوکے لگا کے جو کس قسم کی بددلیاں اور منافرتیں اور سرکشیوں کے جذبات پھیلانے والے ہیں ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. تیری باقی میں سب سنبھال رہا ہوں. یہ ہے جس سے پناہ مانگتا کہ یہ جو اس قسم کی سازشیں کرنے والے ہیں، جب مستحکم جماعت ہوتی ہے، نہایت وائل ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور نہایت ہمدرد اور ہند اور دہی خواہ ان کے بن کے کیوں تینوں کی لب جانا ہے کہ ساری عمر تیری مار کھانی گزر کے جو کچھ بھی ہے، بعض بچے تیرے وہاں عزیز و اقارب وہ سارے انہیں میں سے تم بیٹھے ہوئے جہاں جہاں اس کے ساتھ مل کیا رہا ہے، ساری عمر گزر گئی، باقی بھی گزر جائے گی. بڑے ہمدرد بن کے یہ جو ہمدرد ہے یہ ہے جماعت کے اندر سازشیں پیدا کرنے والے. آپ نے دیکھا ہے کہ دعا کیا مانگتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس چیز سے پروٹیکشن مانگی جا رہی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں اس سے بھی یہ چیز تمہاری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ وہ جو یحضرون پہلے کہا ہے نا، کہ جو کچھ بھی تیرے قانون کے مطابق ان کو سزا ملنے والی ہے وہ میرے سامنے نہ ہو اور میری جماعت کی پروٹیکشن اس سے ہو جائے. بھائی یہ میری دعا ہے. باقی جو مجھے کہا گیا ہے
کہ ادفع باللتی ہے آسن، یہ میرا کام ہے، میں کرتا چلا جاؤں گا اور اس کے بعد پھر نتائج تاریخ کے اور آپ سے پوچھیے عزیزان سے کیا برآمد ہو گئے۔ وقت ہو گیا آج کا۔ سورہ المومنون کی آیت 98 تک ہم آ گئے، 99 کے اندازے میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔